चमकाते चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دو آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب محمد ماہتاب صاحب اور محمد ماہتاب صاحب نے کیا ہے۔ کسی بچے کا عقیقہ ہونے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی خوش نصیبی ہے اور ہم سب کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس مجلس میں مخدوم گرامی قدر استاذ العلماء شیخ طریقت رہنمائے قوم و ملت
حضور نصیر ملت صاحب مدظلہ العالی بھی تشریف فرما ہے، اور غالباً بیعت کے ارادے سے انہوں نے حضور نصیر ملت کو اپنے گھر مدعو کیا ہے۔ دعا کر لیجئے اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جس بچے کا عقیقہ ہونے والا ہے اللہ پاک اسے ایمان اور عمل خیر کے ساتھ شاد و آباد فرمائے، اور بزرگان دین کے سلسلے سے وابستگی کی برکتوں سے اللہ پاک آفتاب و ماہتاب صاحبان کو تعمر مستفیض فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہندوستان کے حالات بڑے نازک تھے، مگر اس وقت جان کو خطرہ تھا، اور اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ملک کی تقسیم کے وقت تقریباً 7 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے، جس میں اکثریت اہل ایمان کی تھی۔ اس وقت انسانی جانوں کا ضیاع اتنی کثرت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، مگر ہمارے ایمان کا ضیاع بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سب لوگ دعا کر لیجیے اللہ پاک ہندوستانی مسلمانوں کی جان، ان کے ایمان، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ملک کی تقسیم کے وقت حضور حافظ ملت نے بلکہ اہل سنت کی اکثریت نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ بنارس میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اور اس وقت حضور حافظ ملت مسلم لیگ کے رکن تھے بنارس اور مضافات کے لیے، مگر جب مسٹر محمد علی جناح نے بنارس کے اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ جو ملک ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ ہر قوم اور ہر برادری کو یکساں طور سے حقوق حاصل ہوں گے، تو حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ جب وہاں شریعت کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی تو اس ملک کے حصول سے ہمیں فائدہ کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضور حافظ ملت نے
مسلم لیگ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا، بہت سارے مسلمان جو جذبات کی رو میں بہہ کر پاکستان ہجرت کے لیے آمادہ تھے، حضور حافظ ملت نے ایک کتاب لکھی ارشاد القرآن، اور اس کتاب میں حضور حافظ ملت نے ہندوستانی مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے منع فرمایا۔ مسلمانوں، اگر ہجرت کر جاؤ گے تو تمہاری مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارے باپ دادا کی قبریں یہی ہیں، ان قبروں کا تحفظ کون کرے گا؟ وہ کمزور عورتیں، بچے جو اتنا لمبا سفر کر کے دوسرے ملک نہیں جا سکتے، جو ہندوستان میں رہ جائیں گے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے ہجرت نہ کرو، اسی ملک میں رہو۔ حضور حافظ ملت نے تقسیم کی بھی مخالفت کی اور ہجرت سے بھی مسلمانوں کو روکا۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان سیاسی طور سے آج جس قسم پرسی کے شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تقسیم ہند ہے۔ اگر اس دیش کے 22 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کے 20 کروڑ مسلمان اور یہاں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان اکٹھے ہوتے تو برادران وطن کی تعداد اگر 100 کروڑ ہوتی تو ہماری تعداد بھی 70 کروڑ ہوتی۔ پارلیمنٹ میں اگر ان کے 200 ممبر ہوتے تو 100 ممبر، 150 ممبر ہمارے بھی ہوتے۔ اور جس طرح مسلمانوں کو نظر انداز کر کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، شاید یہ ہمت ہندوستان کی کسی بھی حکومت میں پیدا نہ ہو پاتی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، حضور حافظ ملت نے دیش کی تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ کاش مسلمانوں نے ان کی دور اندیشی کی برکتوں کو سمجھا ہوتا تو آج ہندوستانی مسلمان اس طور سے سیاسی حاشیے پہ نہیں ڈھکیلا جاتا۔ میرے بھائیو، خیر، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غیر منقسم ہندوستان کی تشکیل کریں گے، شاید انہیں بھی اندازہ ہے کہ غیر منقسم ہندوستان کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس موضوع کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ اس وقت ہماری جانوں کو خطرہ تھا اور آج ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، علاقائی کمیٹیاں، بلکہ ہر محلے کی ذیلی کمیٹیاں جو سرگرم عمل ہیں، سب کا صرف ایک نشانہ ہے، مسلمانوں سے دین چھین لیا جائے، مسلمانوں کو ایمان کی راہوں سے ہٹا دیا جائے۔ مکھ دھارا میں جوڑنے کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح شرک کے دلدل میں پڑے ہیں، انہیں بھی شرک کے دلدل میں کھینچ لیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا والوں کو یہ پتا ہے کہ اسلام حق مذہب نہ ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس دن مکہ کی سرزمین پر میرے پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا، اس دن سے مخالفتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے۔ سازشیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، مگر
اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایمان کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان، سبحان اللہ اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خطرات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ نے دین اسلام کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اور اس روشنی کو اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے صوبوں میں اتنا تقسیم کر دینا ہے کہ انہیں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان تک بھی اسلام کی روشنی پہنچ جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے برادران وطن مخلوق کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھنے والے کروڑوں مخلوق کے خالق کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم سورج کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ہم چاند کو اپنے سجدوں کا مستحق نہیں سمجھتے، ہم شمس و قمر کی روشنی کو اپنے سجدوں کا مستحق نہیں گردانتے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس خدا نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو وسعتیں بخشی، سمندروں کو گہرائی بخشی، ہم اس خالق و مالک کی پرستش کرتے ہیں، ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، ہم کروڑوں مخلوق کے خالق کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب وہ سنجر سے چلے ہندوستان کے لیے، سبحان اللہ، اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ بہت دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پھر چلہ گاہ میں ان کو بھیجا۔ پہلے خانقاہوں میں ایسے کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے جس میں لوگ مجاہدہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے، چلہ گاہ ہوتا تھا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، معین الدین اس چلہ گاہ میں جاؤ اور 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر آؤ۔ 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر آئے۔ ارشاد فرمایا، ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، تمہیں کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور اس میں 7 آسمان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوبارہ چلہ گاہ میں جاؤ اور 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے پھر آؤ۔ دوبارہ پڑھ کر آئے، پھر دونوں انگلیاں پھیلائیں۔ فرمایا اب دیکھو تمہیں کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ فرمایا حضور 7 طبق زمین کے نظر آ رہے ہیں، تحت سرا نظر آ رہا ہے، 7 طبق اور 7 آسمان میں جتنی مخلوق ہیں سب مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو اس حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا
کہ اللہ نے تمہارا کام مکمل کر دیا، اب ہندوستان جاؤ اور جو تمہیں روشنی ملی ہے وہ ہندوستان کے کفرستان میں اس روشنی کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی تلقین سے ہندوستان کے لیے جب چلے تو راستے میں ایران ہوتے ہوئے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ افغانستان، ایران، ہندوستان، ان تینوں ممالک کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی۔ اس زمانے میں کوئی بارڈر سیکورٹی فورس کے لوگ کھڑے نہیں رہتے تھے AK-47 لے کر، ادھر سے ادھر گئے تو خیریت نہیں ہے، ادھر سے ادھر آئے تو خیریت نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے ایران کے کسی علاقے میں پہنچے۔ اس زمانے میں اس کا نام ایران نہیں تھا، اس کا نام ملک فارس تھا۔ فارسی بولنے والوں کو کا دیش تھا، اس لیے اس کو ملک فارس کہتے تھے۔ مکہ و مدینہ کا جو علاقہ تھا اس کو ملک عرب کہتے تھے۔ سعودیہ، یہ نام تو ان ظالم سعودیوں نے 1923 کے بعد رکھا۔ المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ شاہ سعود نے انگریزوں سے سانٹھ گانٹھ کر کے جب اس پر قبضہ کیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انتقال 1921 میں ہوا۔ اس زمانے تک وہابیوں کا قبضہ مکہ و مدینہ پر نہیں تھا۔ 1923 میں ان کی حکومت کا قیام ہوا اور 24-25 تک مکمل طور سے ملک حجاز پر ان کا عمل دخل قائم ہو گیا۔ خیر، تو ایران کے راستے سے آئے، ایک جگہ شام ہو گئی، ٹھہر گئے۔ چند لوگ جو مرید بن کر خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ رات ایک جگہ قیام ہوا، فرمایا کہ کہیں سے آگ لے آؤ تاکہ ہم لوگ کچھ کھانا بنا کر آرام کریں، پھر آگے کا سفر ہو۔ تو تھوڑی دوری پر مجوسیوں کا ایک ٹولہ نظر آیا۔ جو لوگ آگ جلا کر بیٹھے تھے، اور آتش پرستوں کی عبادت یہی ہوتی تھی کہ آگ کو وہ بجھنے نہیں دیتے، تیل ڈال کر، گھی ڈال کر، لکڑیاں ڈال کر، جیسے بھی ہو مگر آگ کو مسلسل جلاتے رہتے تھے، یہی ان کی پرستش تھی۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے تھوڑی آگ مانگ کر لے آؤ۔ مرید گئے، کہا تھوڑی سی آگ مجھے دے دو تاکہ ہم لوگ کھانا بنا کر کھانا کھا کے آرام کریں، پھر اگلے روز ہم لوگ آگے کا سفر کریں گے۔ ان مجوسیوں نے کہا نہیں، ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کا کوئی حصہ ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں۔ مرید واپس آ گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ کہو آپ کو جس کی پرستش کرنی ہو کرتے رہو، کھانا بنانے کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے تاکہ ہم لوگ کھانا بنا لیں اور آرام کر کے پھر آگے کا سفر صبح کو شروع کریں گے۔ مگر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو، اخیر میں خواجہ معین الدین چشتی خود تشریف لے گئے۔ فرمایا تھوڑی آگ دے دو تاکہ ہم لوگ کھانا بنا کر آرام کریں، پھر اگلے روز آگے کا سفر شروع کریں گے۔ جو مجوسیوں کا سردار تھا، پجاری جس کو کہیے، اس نے کہا نہیں، آگ ہم نہیں دے سکتے، ہم لوگ تو اس کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کتنے دنوں سے پرستش کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے پرستش ہو رہی، ہم لوگوں نے آج تک آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ جب اتنے دنوں سے آپ پرستش کر رہے ہیں تو آگ تو پہچانتی ہوگی آپ کو، آپ اگر اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ آگ تو نہیں جلائے گی آپ کو۔ جب اتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہو
تو آگ سے تو جان پہچان ہوگی آپ کی. کہا نہیں یہ کیسے ہوگا, آگ تو جلائے گی. تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیسی عبادت کرتے ہو, اتنے دنوں سے تمہارے خاندان میں اس کی پرستش ہو رہی ہے اور اتنا بھی وہ نہیں پہچانتی کہ ہاتھ ڈالو تو جلا نہ سکے. ہم آگ کی پرستش نہیں کرتے, ہم آگ کو پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کو کہا کہ چلو تم بھی قدم رکھو, میں بھی آگ میں قدم رکھتا ہوں, میرے خدا کی مرضی ہوگی تو آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. بڑا گھبرایا, کہا یہ کیسے ہوگا, تو جب مارنا چاہتے ہیں آپ ہم کو. خواجہ معین الدین نے اس کی گود میں کوئی بچہ تھا, اس کو ایسے زبردستی چھینا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آگ میں قدم رکھ دیا. بہت دیر تک کھڑے رہے مگر نہ خواجہ معین الدین چشتی کو کوئی نقصان ہوا, نہ بچے کو آگ جلا سکی, نہ خواجہ معین الدین کے کپڑوں کو آگ جلا سکی. بحث و مباحثہ ہوتے ہوتے پورا محلہ جمع ہو چکا تھا. جب پورے محلے نے دیکھا کہ آگ نے خواجہ معین الدین کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, پورا محلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور کہیں بھوکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایمان کی, ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان کی. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے میرے بھائیوں, جان جاتی ہو تو جانے دینا, مکان جاتا ہو جانے دو, لباس تم سے چھینا جاتا ہو چھیننے دو, اولاد کو ملازمتوں سے محروم کیا جاتا ہو ملازمتوں سے محروم کرنے دو, مگر لا الہ الا اللہ کبھی ترک نہ کرنا. اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے. اگر تمہارے سینے میں ایمان کا اجالا باقی ہے تو جتنی بھی مشقتیں ہوں مگر آنکھ بند ہوتے ہی انشاءاللہ جنت کی نعمتیں لے کر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء, نعرہ تکبیر. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے بھائیوں, مشقتیں آتی رہتی ہیں, پریشانیاں درپیش ہوتی رہتی ہیں, مگر اگر بندہ مومن ایمان کی راہوں پر قائم رہے تو ایمان کی برکتوں سے وہ پریشانیاں ٹلتی چلی جاتی ہیں. میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا والوں کو عذاب میں ڈالے, اے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان ہو. اے حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب میں ڈالے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, اور اللہ ان کو عذاب میں نہیں مبتلا کرنے والا, وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ, جب تک کہ یہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں.
سبحان اللہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اے لوگوں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے تمہیں دو امان عطا فرمائی تھی، ایک مصطفیٰ کی ذات اور ایک استغفار. مصطفیٰ کی ذات تو تمہارے درمیان سے چلی گئی، ایک امان سے تو تم محروم ہو گئے، دوسرا امان استغفار کا باقی ہے. جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، گویا پیغمبر کی ذات بھی ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور استغفر اللہ پڑھنا بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تمہیں شیدائی دوست. میرے پیغمبر تو وہ ہیں کہ پیغمبر کی برکت سے مشرکوں پر عذاب نہیں اترا. جو پتھروں کی پرستش کرتے تھے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. انت فیہم کی برکت سے جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. تو اے پیغمبر کے دوستو، اے پیغمبر کے شہدائیوں، ایسے جاوید تمہیں مبارک ہو کہ جب ان کے صدقے میں غیر مسلم ایمان سے بچ سکتے ہیں تو ان کے صدقے میں پیغمبر کا غلام عذاب سے محفوظ کیوں نہیں رہے. سبحان اللہ. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایسے جاوید مبارک تمہیں شیدائی دوست. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ تو آیت شریفہ کی ظاہری تفسیر ہے. پیغمبر جب تک ہیں ان پر عذاب نہیں اترے گا. علماء کرام اس کی ایک باطنی تفسیر کرتے ہیں. باطنی تفسیر کیا ہے؟ کہ جب تک کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. جب تک کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہے، وجود ظاہری مصطفیٰ کا تھا تو ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ تھا پیغمبر کا وجود. وجود ظاہری نہ صحیح، وجود معنوی جب تک ہماری مجلسوں میں پیغمبر کا رہے گا اہل ایمان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیو، وجود معنوی کا مطلب پیغمبر کی نعت پڑھنے والا عذاب سے محفوظ رہے گا، پیغمبر کا تذکرہ کرنے والا عذاب سے محفوظ رہے گا، پیغمبر پر درود پڑھنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک بڑے محدث گزرے ہیں. وہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب نبی پر درود پڑھو تو یہ تصور کرو کہ پیغمبر تم کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر تمہاری آوازوں کو سن رہے ہیں. فرماتے ہیں زیرا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف است و صفات الہی، کیونکہ میرے پیغمبر اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں، اللہ کی صفتوں کا جلوہ ہے. اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انا جلیس من ذکرنی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرے
میری رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، وجود مانوی پیغمبر کا جب تک ہماری مجلسوں میں رہے گا، یعنی پیغمبر کا ذکر جب تک ہوتا رہے گا، پیغمبر کی نعتیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی، پیغمبر کا تذکرہ جب تک ہمارے گھروں میں ہوتا رہے گا، ہمارا گھر اللہ کے عمومی عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان ہو اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، الطبقات الکبریٰ، ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، دنیا تصوف میں جتنی ان کی کتابیں معتبر اور مستند ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے علاوہ صرف انہی کی کتابوں کو اتنا معتمد سمجھا جاتا ہے۔ 973 ہجری میں انتقال ہے۔ انہوں نے ایک بزرگ کا تذکرہ لکھا ہے الطبقات الکبریٰ میں، شیخ محمد ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ، شیخ محمد ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر میرے خواب میں بہت تشریف لاتے تھے، اور جو بھی باتیں میرے دل میں کھٹکتی تھی میں وہ باتیں حضور سے پوچھ لیتا تھا۔ ایک روز میرے خواب میں پیغمبر تشریف لائے، اور پیغمبر نے میرے دہن پر بوسہ دیا، میرے چہرے پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کرم کیسے فرمایا آپ نے؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم میرے اوپر صبح و شام 1000 بار درود پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آقا نے کاش تم رات میں انا اعطینا کل کوثر بھی پڑھا کرتے تو تمہارا مقام اللہ نے اور بلند فرما دیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ جو نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ نبی کی توجہات خاص کے سائے میں رہتا ہے، اور جو نبی کی توجہات کے سائے میں رہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور حدیثوں میں ہے کہ جو ایک بار آپ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں برساتا ہے، تو جو توجہ سے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، یہ بشارت اسی کے لیے ہے یا جو غفلت میں پڑھے اس کے لیے بھی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جو غفلت میں پڑھے اس کے لیے بھی ہے کہ جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں برسایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو خشوع و خضوع سے پڑھے تو اس کا مقام تو اللہ تعالیٰ بہت بلند فرما دیتا ہے، غفلت میں بھی پڑھے تو وہ 10 رحمتوں کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابن عطاء اللہ اسکندری، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی عمر لہو و لعب میں گزر گئی، نمازیں نہ پڑھ سکا، تہجد نہ پڑھ سکا،
نوافل کی کثرت نہ کر سکا، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی کے اوپر درود پڑھا کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نبی پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں برسائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ایک رحمت اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے، 10 رحمتیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ ایک رحمت خدا کی مل جائے تو اس کی زندگی بھر کے گناہ بخشے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا وجود ظاہری بھی ہمارے لیے بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ تھا، سامان تھا، اور مصطفیٰ کا وجود معنوی بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گھرے رہنے کا سامان ہے۔ مصیبت کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، رحمت الہی کی بارشیں شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے حبیب جب تک تم ان کے بیچ میں ہو انہیں عذاب میں وہ نہیں ڈال سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کیجئے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور قیامت کے دن بھولیے گا نہیں، قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کیجئے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ تم میرے اوپر درود بھی پڑھتے ہو اور میرے لیے انا اعطینا کل کوثر بھی پڑھتے ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ درودوں کا ثواب میں نے تمہیں لوٹا دیا ہے اور انا اعطینا کل کوثر کا ثواب میں نے اپنے لیے رکھا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں طبیعت غم سے گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم سے گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل گھڑی آئے تو طیبہ یاد کر لینا۔ مصطفیٰ کو جب تک یاد کرتے رہو گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک پیغمبر ان کے بیچ میں رہیں گے تب تک اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ پیغمبر ظاہراً بیچ میں رہیں تب بھی ہم عذاب سے محفوظ ہیں، اور پیغمبر کا وجود معنوی ہمارے درمیان رہے تب بھی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو، ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انتقال 1340 میں ہوا اور امام اب یوسف نبہانی کا انتقال 1350 میں ہوا، یعنی 10 سال کے بعد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مگر جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے اور حضور کے علم غیب کے موضوع پر 8 گھنٹے میں کتاب لکھی الدولت المکیہ، اس الدولت المکیہ پر امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی تصدیق موجود ہے۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگرچہ وہ لبنان بیروت کے رہنے والے تھے، اعلیٰ حضرت ہندوستان کے رہنے والے تھے، کبھی دونوں میں ملاقات نہیں ہوئی، مگر فکری طور سے دونوں بزرگ ایک دوسرے کے قریب تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے رسالے کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، 500-600 صفحے کی کتاب، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک بات بلکہ 2 بات میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف پھر ہم بڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کی شان بڑھانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو پیدا فرمایا تو ان کی شان بڑھانے کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر درود پڑھو، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ مگر فرماتے ہیں کہ سجدہ کر کے فرشتوں نے جو تعظیم حضرت آدم کی اس تعظیم سے بڑھ کر وہ تعظیم ہے جو تعظیم اہل ایمان درود پڑھ کر اپنے نبی کی کیا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ تعظیم ہے۔ کیسے بڑھ کر ہے؟ فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، کتنی دیر سجدہ کیا؟ کتابوں میں اس وقت کی صراحت نظر نہیں آتی ہے، دن بھر سجدے میں رہے، 1 ہفتہ سجدے میں رہے، یا گھنٹے 2 گھنٹے سجدے میں رہے، اس کی صراحت کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ ہے کہ بہت لمبا وقفہ نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فرشتے سجدے میں چلے گئے، جب اٹھ کے دیکھا تو شیطان کھڑا ہے، سمجھ رہے؟ تو فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شیطان کی طرح ہم کو مغرور نہیں بنایا، بلکہ تو نے اپنے پیغمبر کا ادب شناس ہم کو بنایا۔ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اس لیے ہر رکعت میں سجدہ 2 ہوتا ہے اور رکوع 1 ہوتا ہے، کیونکہ ایک سجدہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے سجدے کی جو توفیق ملی اس شکریہ میں انہوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ محدود مدت کی تعظیم تھی، محدود مدت کا احترام تھا، دن بھر کا سجدہ رہا ہو، 1 ہفتے کا رہا ہو، 1 مہینے کا رہا ہو، گھنٹہ 2 گھنٹے کا رہا ہو، جتنی دیر سجدے میں رہے اتنی دیر تعظیم ہوئی حضرت آدم کی۔ مگر سبحان اللہ، نبی پر درود پڑھ کر تعظیم کا جو حکم دیا گیا، نبی کے آنے سے پہلے بھی فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، نبی کے آنے کے بعد بھی فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اہل ایمان 1400 سال سے ان کے اوپر درود پڑھ کر نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں پر بھی لوگ نبی پر درود پڑھ کر نبی کی تعظیم کرتے رہیں گے، جنت میں بھی تعظیم ہوتی رہے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی کاش جب دنیا والے محشر میں جمع ہوں
सब लोग नबी पर सलाम भेज रहे हों तो हुजूर की खिदमत में रहने वाले जो कुदसी फरिश्ते हैं मुझसे भी कहें कि हाँ रज़ा तुम चुप काहे हो, तुम भी मुस्तफा जाने रहमत शुरू करो, तुम भी अपने नबी के ऊपर दुरूद पढ़ो, तुम भी अपने नबी के ऊपर सलाम भेजना शुरू करो। सुभान अल्लाह। तो हजरत यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि फरिश्तों की वो ताज़ीम महदूद मुद्दत की ताज़ीम थी, मगर अहले ईमान दुरूद पढ़कर जो नबी की ताज़ीम कर रहे हैं हजारों साल से वो ताज़ीम हो रही है, हजारों साल होती रहेगी, बल्कि जन्नत में जब अहले जन्नत पहुंच जाएंगे तब भी ताज़ीम होती रहेगी, अबदल आबिदीन तक ताज़ीम होती रहेगी। इसलिए इमाम यूसुफ नबहानी ने कहा कि वो ताज़ीम मुख्तसर मुद्दत की ताज़ीम थी, मगर ये ताज़ीम इला अबदिल आबिदीन की ताज़ीम है, न जिसका कोई अंत है न जिसकी कोई इंतहा है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों दूसरी वजह इरशाद फरमाते हैं, वो बहुत गौर से सुनने वाली बात है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा शब्द अगर इधर उधर हुआ तो ईमान से खारिज हो जाइए, इसलिए खूब गौर से सुनिए। इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, इस मजमून को इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी नकल फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह ताला दुरूद नबी पर पढ़ता है, उसका मतलब अल्लाह ताला नबी पर रहमतें बरसाता है। फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, मतलब फरिश्ते तरक्की दरजात के लिए दुआ करते हैं। ईमान वाले दुरूद पढ़ते हैं, यानी नबी के दर्जों की बुलंदी के लिए ईमान वाले दुआएं किया करते हैं। खुदा का दुरूद पढ़ना अलग है और ईमान वालों का दुरूद पढ़ना अलग है, दोनों दुरूद एक नहीं। हम रहमतों के बरसने की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला रहमतों के बरसने की दुआ नहीं करता, बल्कि वो अपने नबी पर रहमतें बरसाता है। तो दोनों का दुरूद एक नहीं, मगर लफ्जी तौर से कुरान में जिक्र क्या हुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी नबी पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा रब दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो, तुम भी नबी पर सलाम भेजो। तो इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि हजरत आदम की जो ताज़ीम फरिश्तों ने की, उस ताज़ीम में अल्लाह ताला शामिल नहीं था। हर गौस खुदा को सजदा करते हैं, हर ख्वाजा खुदा को सजदा करते हैं, हर नबी खुदा को सजदा करते हैं, हर रसूल खुदा की इबादत करते हैं। खुदा किसी को सजदा करे ये असंभव है, ये नामुमकिन है। तो इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि हजरत आदम की ताज़ीम सजदा करके फरिश्तों ने की, उस ताज़ीम में हमारा परवरदिगार शामिल नहीं था, बल्कि वो शामिल हो भी नहीं सकता है। मगर जब आखिरी पैगंबर पर रहमतें बरसाने की बात आई तो मेरे परवरदिगार ने रहमत बरसाई, फरिश्तों ने रहमतों के बरसने की दुआ फरमाई। फिर ईमान वालों को हुक्म हुआ, ऐ ईमान वालों, जब रब दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो, तुम भी नबी के ऊपर सलाम भेजा करो और अपने परवरदिगार की सुन्नत करीमा को तुम भी अदा कर लिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने दुरूद के सिलसिले में
زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی مگر درجن بھر کتابیں تو پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 50 کتابیں ہیں میرے موبائل میں، مگر وقت برباد ہو جاتا ہے ادھر ادھر کی گفت و شنید میں. کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے. تو بہت زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی مگر درجن بھر کتابیں میں نے ضرور پڑھی ہوں گی. کچھ کتابیں تو میں نے خریدی ہیں اپنے پیسوں سے، کچھ کتابیں میں نے منگوائی ہیں مدینہ شریف سے درود شریف کے سلسلے میں. مگر درود کے وظیفے کے سلسلے میں جو میں نے سب سے زیادہ تعداد پڑھی وہ 1000 درود کی میں نے تعداد پڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ 100 بار پڑھنے والے، 200 بار پڑھنے والے سب مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر حضور کے خصوصی انعامات کا تذکرہ جس تعداد پر میں نے کتابوں میں دیکھا وہ 1000 درود کا تذکرہ میں نے دیکھا. گویا نبی پر درود پڑھنے کا جو اسپیشل کوٹا ہے وہ کم سے کم 1000 درود کا ہے. جب اللہ تعالی کسی بندے کو اس تعداد کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس بندے مومن کے اوپر برسا کرتی ہیں. کہیے سبحان اللہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے حبیب جب تک تم ان کے بیچ میں رہو گے وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اسی میں پڑھا الطبقات الکبریٰ میں. انہوں نے عرض کیا وہ 1 لاکھ پڑھتے تھے، یعنی بہت ہائی فائی کوٹا والے بزرگ تھے. روزانہ 1 لاکھ بار درود پڑھتے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو مجھ سے زیادہ آپ پر درود پڑھتا ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں فلاں تم سے زیادہ درود پڑھتا ہے. سمجھ رہے؟ تو کہا حضور وہ کون سا درود پڑھتے ہیں کہ میرے درود سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ اس طرح درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد کمال کا و کمال ہی. اے اللہ تو اپنی شان اور اپنی عظمت کے برابر ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما، اور نبی کی شان اور نبی کی عظمتوں کے برابر درود پڑھنا رحمتیں نازل فرما، چونکہ اللہ کے کمال کی کوئی انت نہیں ہے اس لیے اس کا درود تمہارے درود سے بھی زیادہ میری خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ درود تو مختصر پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ درود پڑھیے تاکہ 1000 تک پہنچ جائیے، اور لاسٹ میں جامع دعائیں پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میرے مرشد حضور احسن العلماء کے شیخ حضور سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے سراج العوارف میں، جو اعلیٰ حضرت کے بھی پیر ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند کے بھی پیر ہیں سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سراج العوارف میں اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ درود پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما عندک من العدد فی کل لحظت و لمحت من الازل الى الابد وعلى آلہ وصحبہ
وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرے خزانہ قدرت میں جتنی سنکھیا ہے اس سنکھیا کے برابر میرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ، خدا کے خزانہ قدرت میں عدد کی کوئی حد نہیں ہے، تو جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اپنی رحمتوں سے لاکھوں درودوں کا ثواب درود پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے اس درود پڑھنے کی تعداد 66 لکھی کہ 66 بار پڑھو۔ اللہ کے نام کا عدد 66 ہے، 66 بار پڑھو تاکہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی، تو تمہارا باطن بھی آباد ہو جائے گا، تمہارا قلب بھی آباد ہو جائے گا، تمہارا ظاہر بھی منور ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، اور تمہاری آخرت کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ماننے والے بہت سارے دیہاتی بھی ہوں گے، کھیت دیہات میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، جو نہ عربی سمجھے گا نہ فارسی سمجھے گا، اس لیے انہوں نے ہم لوگوں کا کام آسان کر دیا، اردو میں درود سکھا دیا۔ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس مبارک کیا ہے اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے نا، ایک درود پڑھو اور لاکھوں سلام کا ثواب پا جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے نا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہے بے حد قصور، گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے علماء اس درود کا ایک ایک شعر وظیفے کے طور پر لکھ کے دیتے تھے کہ اس کو وظیفے کے طور پر اتنا بار پڑھو تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو 1000 بار درود کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ وقت بہت نازک ہے، وقت بہت خطرناک ہے، کب کدھر جائیے اور وہ سفر ہمارا آخری سفر ثابت ہو جائے یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے نبی پر درودیں پڑھ کے اپنی زبان کو معطر کر لو، اپنی آنکھوں کو منور کر لو، تاکہ اگر قبر میں گنبد خضرا کے مکی تشریف لائیں تو درودوں کی خوشبو سن کر وہ خوش ہو جائیں اور فرشتوں سے کہیں کہ ان سے تم کیا سوال کرتے ہو، یہ تو میرا سچا غلام ہے، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں۔ سبحان اللہ۔ پوچھیں گے تمہارے نبی کون ہے، میں کہوں گا وہی مدینے کے تاجدار جو کھڑے ہیں وہی میرے نبی ہیں، گنبد خضرا کے مکی میرے نبی ہیں، کائنات کے شہنشاہ میرے نبی ہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو کر
अपने मुर्शिद का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर नसीरे मिल्लत, उस्ताजुल असातिज़ा, मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अल्लाह ताला फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो इन्हें अजाब में डाले, व अंत फीहिम, जब तक कि ऐ हबीब तुम इनके दरमियान हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुखातब है अपने हबीब से, इसलिए लफ्ज़े तुम कितना खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नबी के मकाम व मर्तबे में कोई कमी ना हो। आला हजरत ने इसका भी क्या ख्याल फरमाया, ऐ हबीब तुम इनके दरमियान हो। कितना शानदार तर्जमा है। अल्लाह की ये शान नहीं है कि इन्हें अजाब में मुब्तला करे, ऐ हबीब जब तक तुम इनके दरमियान हो। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और अल्लाह ताला इन्हें अजाब में नहीं डालेगा। वहुम मुस्तग़फ़िरून, जब तक ये अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें दो अमान अता फरमाई थी। एक नबी की जात, वो नेमत तो तुम्हारे हाथों से चली गई। अब पैगंबर जाहिरी तौर से तुम्हारे बीच में नहीं है, मगर दूसरी अमान तुम्हारे पास अभी है। इस्तिग़फ़ार करते रहोगे तो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहोगे, बलाओं से बचते रहोगे, परेशानियों से बचते रहोगे। इसलिए इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है जब तक हमारे बंदे मुझसे मग़फ़िरत चाहते रहेंगे मैं इन्हें अज़ाब में मुब्तला नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बेटा फरमाबरदार ना हो ये भी अज़ाब है, सेहत अच्छी ना हो ये भी अज़ाब है, कारोबार ना चल रहा हो ये भी अज़ाब है, बीवी झगड़ा करती हो ये भी अज़ाब है, दोस्त और अहबाब आपसे कट रहे हो ये भी अज़ाब है, आप टेंशन में रहते हो ये भी अज़ाब है। लफ्ज़े अज़ाब मुतलक है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा जब तक ये मग़फ़िरत मांगते रहे। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी जो गुनाहों से मासूम थे, गुनाहों से महफूज थे, न उनसे गुनाह कबीरा सादिर हो सकता है, न कबीरा सादिर हो सकता है, न जानबूझकर कुफ्र और शिर्क का सुदूर तो पैगंबर से मुहाल है, जानबूझकर वो गुनाह सगीरा का काम भी नहीं कर सकते। मगर पैगंबर फरमाते हैं कि इन्नी लास्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, मैं हर रोज 70 बार अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार मांगा करता हूँ, मग़फ़िरत मांगा करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हम लोगों के लिए सबक था, जो गुनाहों से महफूज पैगंबर हैं, जो गुनाहों से मासूम पैगंबर हैं, जिनसे कबीरा सगीरा शिर्क कुफ्र का सुदूर हो ही नहीं सकता, जब वो 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो हम लोग जो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हैं, हमारी जिंदगी का हर लम्हा गफलतों में गुजरता है, हमें तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहें और अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। इसलिए हज़रत राबिया बसरिया फरमाती थी
استغفارنا یستحق استغفارا، ہم لوگوں کا استغفار ایسا ہے کہ استغفار پڑھنے پر استغفار کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کی شان اونچی ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ غفلت میں استغفار کرتے ہیں، توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی، گناہوں کو ترک کرنے کا مکمل قصد و ارادہ نہیں رہتا، لگے ہیں موبائل میں پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، نظر ادھر گھوم رہی ہے پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، اخبار دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ. تو حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی استغفارنا یجب علیہ الاستغفار، ہم لوگوں کا استغفار اتنا خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے کہ استغفار پر استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، معافی مانگنا ہے رب سے تو ادب سے مانگو، خشوع سے مانگو، گناہوں کا تصور کر کے مانگو، اپنے آپ کو شرمندہ کر کے مانگو. کوئی بادشاہ کتنا بھی غیظ و غضب میں ہو، مگر آدمی قدموں پہ گر جائے تو بادشاہ ضرور معاف کر دیتا ہے نا ایسا؟ آپ کسی بھی حاکم کے پاس جائیں، کتنا بھی غصے میں ہو، مگر آپ قدموں پہ گر جائیں کہ سر جو ہوا سو ہوا، معاف کر دیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. داروغہ کتنا بھی ظالم ہو، کتنا بھی سخت ہو، حاکم کتنا بھی خوخار ہو، مگر قدموں میں گر جائے تو وہ حاکم بھی راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، ہمارا پروردگار احسن الخالقین ہے، ہمارا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. سجدہ کر کے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا دو اور استغفر اللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو کہ مولا میں گناہگار ہوں، اسیاں شعار ہوں، شامت نفس میں مبتلا ہو کر مجھ سے گناہوں کا صدور ہو گیا. مولا میں تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگتا ہوں، مولا میں تجھ سے عنایتوں کی خیرات مانگتا ہوں. محبت میں، ادب میں، خشوع میں ڈوب کر استغفار پڑھو گے تو تم رفتہ رفتہ ٹینشن سے محفوظ ہوتے جاؤ گے، اولاد فرما بردار ہوتی جائے گی، بیوی وفا شعار ہوتی جائے گی، کاروبار میں برکتیں نازل ہوتی جائیں گی، گھر میں سکون پیدا ہوتا جائے گا. جیسے جیسے استغفار کی تعداد بڑھتی جائے گی، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں تمہارے وجود پر اسی کثرت سے ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کو حضور حافظ ملت کی زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ حضور نصیر ملت کا احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ ان کے نام سے متعارف ہوئے. ان کا نام ہم لوگوں نے سنا حضور نصیر ملت کے صدقے میں، مگر کتنی اونچی ذات تھی. دن بھر 18 کتابیں پڑھاتے تھے، 18 کتابیں، جس میں سب سے چھوٹی کتاب کافیہ ہوتی تھی. عزیز مکرم مولانا شبیر احمد صاحب سے پوچھ لیجئے، عزیز سعید مولانا غلام غوث صاحب سے پوچھ لیجئے، نعت خوان حبیب حضرت مولانا عبد الباقی صاحب سے پوچھ لیجئے، کتنی مشکل کتاب کافیہ. سب سے چھوٹی کتاب کافیہ ہوتی تھی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے اوپر کی کتابیں کتنی مشکل ہوتی ہوں گی. 18 کتابیں پڑھاتے تھے. جب مبارک پور لوٹتے اشرفیہ سے تو وہابیوں سے مناظرہ کرتے تھے. ایک دن ان لوگوں کی تقریر ہوتی، اس کو ریکارڈ کر کے اگلے دن سنایا جاتا، اور اگلے دن حضور حافظ ملت اس کا رد فرماتے تھے.
11 12 1 بج جاتا تھا، مگر اللہ کا وہ مقرب بندہ 3 بجتے بجتے آنکھیں اس کی کھل جاتی تھی، مصلی بچھ جاتا تھا، تہجد کے لیے وہ سعادت مند وجود کھڑا ہو جاتا تھا اور آنسوؤں سے اپنے رب کے دربار میں اپنے دلوں کے قصے پیش کیا کرتے تھے۔ سفر ہو کے حضر 40 سال تک جس بندے مومن کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس بندے مومن کی شان کا ہم اور آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کلاس کے لڑکے آئے، پڑھایا، اب لڑکے چلے گئے، خالی بیٹھے ہیں تو اب یہ نہیں کہ واٹس ایپ میں لگ گئے، پیپر رکھا ہے الٹنے پلٹنے لگے، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے۔ جیسے ہی لڑکے گئے قرآن کی تلاوت شروع، قرآن کی تلاوت شروع، دوسری گھنٹی کے لڑکے آ گئے، سبق شروع، جیسے ہی سبق ختم قرآن کی تلاوت شروع، درود کی تلاوت شروع۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار زندگی گزاری۔ اس لیے محدث جلیل حضرت علامہ عبدالشکور صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری زندگی میں علم اور عمل کا جو بھی نور تم دیکھتے ہو وہ حضور حافظ ملت کی زندگی کا صدقہ ہے۔ میں نے ان کی راتیں دیکھی ہیں، میں نے ان کا دن دیکھا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے بھی عمل کی تھوڑی سی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اس لیے حضور حافظ ملت کو صرف مولوی نہ سمجھنا، وہ قطب زمانہ تھے، وہ قطب وقت تھے، وہ تاجدار ولایت تھے، خاموشی سے زندگی گزار لے گئے، مگر آج پوری دنیا میں کسی بھی طرف نظر اٹھاؤ، کوئی بھی عالم ہوگا یا تو ان کا شاگرد ہوگا یا شاگردوں کا شاگرد ہوگا یا شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوگا۔ کسی کے علم کی برکتیں ظاہری علم سے نہیں پھیلتی ہیں، وہ باطنی علم کا نور ہوتا ہے جو آدمی کے فیض کو عام سے عام تر کر دیتا ہے، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، حضور حافظ ملت کی یادگار مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت کی شکل میں الحمدللہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی زندگی کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جیے تو غوث اعظم کا غلام بن کے جیے، اور جانے کا وقت ہو تو انہی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، انہی کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، انہی پر درود پڑھتے ہوئے، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی